السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کہانی کا نام ہے پیٹ کی آگ۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تقریب ختم ہونے کے بعد میں ہال سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک اجنبی آواز میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور فوراً ہی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ کوئی اجنبی لڑکی تھی۔ آپ کی کہانیاں میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ شکریہ محترمہ۔ میرے منہ سے 2 لفظ نکلے۔ ابھی وہ کچھ کہنا چاہ ہی رہی تھی کہ میں بغیر توجہ دیے جلدی سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بائک نکالی اور سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر پرجموردگی چھا گئی۔ اس کی نظریں میرا تعاقب کرنے لگیں اور جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں یہ سب بائک پر لگے میرر سے دیکھ رہا تھا۔ دائیں میرر سے اس کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ دھندلا دھندلا چہرہ، آنکھوں میں سوالات بسائے، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مور کاٹی تو میرر سے اس کا عکس ختم ہو گیا۔ تب مجھے لگا اگر میں مور نہ کاٹتا تو وہ مجھے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کس چیز کے تھے؟ وہ کیا سپنے دیکھ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر پرجموردگی کیوں چھا گئی تھی؟ وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اس کے 2 جملے سننے پر ہی اکتفا کیا اور شکریہ کہتے ہوئے بائک اٹھا کر آ گیا تھا۔ کیا میں اتنا بے حس ہو چکا تھا؟ بائک چلاتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا مگر میں مجبور تھا۔ میں نے دوبارہ ملازمت پر جانا تھا۔ باس سے صرف 3 گھنٹے کی ہی چھٹی مانگ کر آیا تھا۔ اگر میں اس کی باتیں سننے میں لگ جاتا تو شاید مجھے دیر ہو جاتی اور باس غصے سے گرم ہو جاتا۔ مجھے ابھی تازہ ملازمت ملی تھی۔ ابھی تو میں اس کمپنی میں صحیح طرح اعتماد بھی نہیں جما پایا تھا تو میں چھٹی کرنے کا کیسے سوچ لیتا۔ آج ایک قومی اخبار کے زیر اہتمام لکھاریوں کے اعزاز میں تقریب تھی جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا اور اس تقریب میں شرکت کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے تمام لکھاری پروگرام کے بعد ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا مگر میں کسی سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا تھا اور جو مجھ سے ملنا چاہتے تھے میں ان سے بھی نہ مل سکا۔ میں جانتا تھا یہاں پر قارئین کی کافی تعداد مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ میری تحریریں پڑھنے والوں کی ایک کثیر تعداد مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہے اور شاید وہ یہاں اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اپنے پسندیدہ ادیبوں سے مل سکیں گے۔ تبھی پروگرام کے اختتام پر میں نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا مگر میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ان کی خواہشات پر اوس پڑ چکی تھی اور شاید انہی میں سے ہی وہ محترمہ تھیں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میں کہانیاں کیسے لکھتا ہوں۔ وہ شاید کچھ سیکھنا چاہتی ہو مگر میری بے توجہی سے اس کے چہرے پر پرجموردگی چھا گئی تھی۔ ذہن کی ایک کھڑکی کھلی اور یادوں کے دریچے باہر آ گئے۔ بچوں کا ایک اخبار میرے ہاتھ میں تھا۔ شگف ادیب کی تحریر اس دفعہ بھی زبردست تھی۔ اپنے منفرد قلم سے وہ الفاظ نہیں بلکہ موتی بکھیرتے تھے۔ شروع سے لے کر اختتام تک ایسے لگتا تھا جیسے ہیروں کی مالا پروئی ہوئی ہو، لفظ کے ساتھ لفظ جڑے ہوئے، ربط کے ساتھ ربط۔
قلم پر گرفت ایسی جیسے الفاظ خود بخود نکلتے جا رہے ہوں۔ علم کا سمندر ان کے ارد گرد بہتا تھا۔ ہر بار وہ اپنے قلم کے جوہر سب کو دکھاتے تھے، ایک نیا اور اچھوتا انداز لے کر، اور اسی انداز نے بہت جلد ہی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر لی تھی۔ تمام ایڈیٹرز ان کی تحریریں شائع کرنے کو خواہشمند نظر آتے تھے اور وہ بھی دل کھول کر لکھ رہے تھے۔ شغف ادیب خود کیسے ہوں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے دماغ میں گونجتا تھا۔ ان کو دیکھنے کی خواہش دل میں مچل رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک ادبی تقریب میں ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بڑے پرتپاک انداز میں ملے۔ یہ ادبی تقریبات ہی تو ہوتی ہیں جس میں قاری اور لکھاری ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ اگر یہ تقریبات نہ ہوں تو شاید کوئی کسی سے نہ مل سکے۔ اس تقریب میں ہی میں اپنے پسندیدہ لکھاری شغف ادیب سے مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں اٹھنے والا سوال انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ اگر انسان محنت کرے تو سب کچھ پا لیتا ہے۔ اپنے فن سے ایمانداری، لگن، بڑھنے کی جستجو اور اسے پھیلانے کا عزم انسان کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ حسد، بے ایمانی اور دھوکہ بازی جیسی بیماریاں اپنے دل سے نکال کر اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگ جاؤ تو ایک دن بہت بڑے ادیب بن جاؤ گے۔ شغف ادیب کے یہ جملے واقعی میری کامیابی کی ضمانت بن گئے اور آج میں بھی انہی کے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ سر، اس فائل پر دستخط کر دیں۔ چپراسی نے آ کر مجھے جھنجھوڑا تو یادوں کے دریچے بند ہو گئے۔ میں اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ وہ محترمہ ابھی تک میرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ شاید میں بھی شغف ادیب کی طرح چند جملے بول لیتا تو وہ ہو سکتا ہے وہ ان الفاظ سے بہت کچھ سیکھ لیتی۔ میرے دل میں پچھتاوا اٹھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں نے بددیانتی کی ہے۔ میں نے شغف ادیب کے جملے بھلا دیے تھے، ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ پھر وہاں پر موجود لکھاریوں اور قارئین سے بغیر ملے آ جانا میرے لیے شرمندگی کا باعث بن چکا تھا۔ میں اپنے دل میں ایک بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ گھر واپسی تک میرے دل کی یہی کیفیت رہی۔ تقریب سے ملنے والا ایوارڈ مجھے ایک خالی پلاسٹک کی مانند لگ رہا تھا، گرچہ کہ وہ بہت عمدہ تھا، مگر شاید میں اس ایوارڈ کے قابل نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا، ایوارڈ کو ایک طرف رکھا اور حسب معمول کہانی لکھنے بیٹھ گیا۔ مجھے روزانہ ایک کہانی لکھنی ہوتی تھی۔ ابھی چند جملے ہی لکھ پایا تھا کہ میرا قلم رک گیا۔ الفاظ مجھ سے روٹنے لگ گئے تھے اور یہ سب آج والے واقعے کی صورتحال کا نتیجہ تھا۔ جلد ہی میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ شاید اس دنیا کو فنکاروں کی ضرورت نہیں، اس لیے شاعروں، ادیبوں اور مصوروں کے فن کو پیٹ کی آگ ہڑپ کر لیتی ہے، کیونکہ ان کے چولہے ان کے فن سے جل نہیں پاتے اور وہ ہاتھوں سے قلم اور برش رکھ کر مزدوری کی کدال اٹھا لیتے ہیں۔ فن مجبوریوں کی قید کو نہیں مانتا، بلکہ آزادی چاہتا ہے، اپنی مرضی چاہتا ہے، اور میں اپنے فن کو یہ چیزیں نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے قلم کو آخری بار دیکھا، اسے چوما اور ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔